اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ہمیشہ کافروں نے اپنے شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دی ہیں اور نکالا بھی صحیح۔ تو جب رسولوں پر نبیوں پر اتنا ظلم ہوا کہ ان کو ان کے شہروں سے نکال دیا گیا، ان کو ان کی بستیوں سے نکال دیا گیا، جس جگہ انہوں نے اپنا بچپن گزارا، جوانی گزاری، سب کچھ وہاں پہ ان کا تھا، اپنے معاملات، کاروبار، سارا کچھ ان کو جب مجبور ہو کہ محض اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کی کام کرنے کی، تبلیغ کرنے کی وجہ سے، دعوت دینے کی وجہ سے ان کو ان کا شہر جب ان سے چھڑوا دیا گیا، تو پھر دیکھیں پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب نبی بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ تو ہوا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ پھر نبیوں نے کیا کیا، وَاسْتَفْتَحُوا، پھر نبیوں نے پھر ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اور کیا کہا کہ اے پروردگار وَاسْتَفْتَحُوا، ان کافروں پر ہماری مدد فرما اور مدد فرما کہ ہمیں فتح عطا فرما۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے مقام پر نبیوں کی یہ دعا موجود ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت احکم خیر الحاکمین، کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ بھی فرما، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اور حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ اگر تو نے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے تو پھر ہمیں فتح کی خوشخبری بھی ہمیں عطا فرما۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جھوٹے ہیں، تو نے تو ہمیں سچا رسول بنایا ہے، جب ہمیں سچا رسول بنایا تو پھر ہماری دعا بھی قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہی بات ارشاد فرمایا کہ پھر رسولوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے کہ اے پروردگار ہمیں واستفتحوا، اب ہمیں ان پر فتح بھی عطا فرما، رسول بنایا ہے، ہم تیرا کام کر رہے ہیں، تیرے دین کی خاطر ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، تو پھر کرم فرما، ہماری مدد بھی فرما، ان پر ہمیں غلبہ بھی عطا فرما۔ تو جب یہ دعا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اپنے رسولوں کی دعا قبول فرما لی۔ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی رسول، کوئی نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مالک قبول نہ کرے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا جناب، کہ مطلب ظاہر رب جسے رسالت کا منصب یا نبوت کا منصب عطا فرمایا وہ رب کا بڑا ناز والا بندہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے اپنے رسولوں کی اور اپنے نبیوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اور ہوا کیا پھر؟ تو آگے اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہر جبار اور ہر عنید شخص جو ہے وہ ذلیل ہو گیا۔ عنید کس کو کہتے ہیں اور جبار کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جبار بھی اور عنید بھی یہ ذلیل ہو گیا ہے۔ جبار کون ہے؟ جبار کی ویسے یاد رکھے جبار اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ رب کی صفت بھی ہے، حالانکہ انسانوں کی اصطلاح میں، ہماری اصطلاح میں جبار وہ شخص ہوتا ہے جو منصب کا اہل نہ ہو اور زبردستی کسی چیز پر قابض ہو جائے، اسے جبار، جابر کہا جاتا ہے۔ یار یہ جابر ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارے حکمران جابر ہے، ہم کیوں کہتے ہیں؟ تو جابر کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ منصب کے بغیر نااہل شخص کسی چیز پر زبردستی قبضہ کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ جابر، اس کو جابر کہتے ہیں۔ اب اندازہ کرے یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، انسانوں کے لیے تو وہ کہ جو زبردستی کسی چیز پر قبضہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ لفظ جب جابر کا یا جبار کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہے، اور وہ اپنی طاقت اور قدرت کے ساتھ پوری کائنات کو اپنے دست قدرت میں، اپنے نظام کو اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ چلا رہا ہے، اسی وجہ سے وہ جبار ہے۔ اور جبار اس کے لیے ہونا اس کی تعریف ہے، بندے کے لیے ہونا یہ مذمت ہے۔ ہاں، بندہ جابر بن بیٹھے یہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب ہے، یہ اس کا ظالم ہونا ہے۔ اور رب جبار ہے، وہ کیسا جبار ہے کہ اس نے ساری کائنات کو بنا کر اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ چلا رہا ہے، اس لیے وہ جبار ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اس کو مانے تب بھی اس کو ماننے پر مجبور ہے، کوئی نہ مانے پھر بھی اس کو ماننے پر مجبور ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید میں بار بار یہ جگہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں کافروں سے جب بھی کوئی مشکل بن پڑے گی نا، جب ان پر مشکل وقت آئے گا، اوکھا ویلا آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ میں پہلے تو یہ اپنے خداؤں کو مانتے رہیں گے، جب ان پر مشکل پڑ جائے گی تو پھر کہیں گے کہ اوپر والے تیری مہربانی کرم فرما۔
ٹھیک ہے نا، یاد پھر بھی میں ہی ان کو آؤں گا. یہ اصول ہے کہ مشکل وقت میں ہمیشہ آتا رب ہی یاد ہے، چاہے کوئی ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبار وہ شخص ہے جو منصب کے لحاظ سے اہل نہ ہو لیکن پھر بھی زبردستی قابض ہو جائے، فرمایا یہ جبار ہے. ٹھیک ہے، یہ جابر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ فرمایا جو اپنے قوت اور طاقت کے ساتھ پوری کائنات کو مجبور کر کے جناب اپنے سامنے جھکا دے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو جبار کہا جاتا ہے. اور عنید کون ہے؟ عنید وہ ہے اس کے پاس اگر کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو تو اس پر وہ اکڑنا شروع کر دے، اس کو فرمایا جاتا، کہا گیا کہ یہ عنید شخص ہے. مطلب کیا ہے؟ کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو آکڑ آ گئی، عہدہ مل گیا تو آکڑ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی پوسٹ مل گئی ہے، کوئی درجہ اوپر ہو گیا ہے، کوئی جناب والا کوئی شے حساب کتاب اس کے پاس لگ ہی گیا ہے، جیسے پیسہ آیا اس کی آنکھیں بدل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا شخص بھی ذلیل ہو گیا کہ منصب کو سنبھال نہ سکا، عزت کو سنبھال نہ سکا، رتبے کو سنبھال نہ سکا، اکڑ گیا. تو جب اکڑ گیا، دیکھیں نا، رب نے عزت تو عطا فرمائی تھی نا ابلیس کو، نہیں سنبھال سکا تو اس کی اپنی مرضی ہے، آج تک ذلیل ہوتا پھر رہا ہے. رب نے تو عزت عطا فرمائی تھی نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو منصب دیتا ہے، اگر سنبھال جائے تو یہ اس کی عزت ہے، نہ سنبھال سکے آکڑ جائے تو پھر ذلیل تو ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وخاب کل جبار عنید، فرمایا جب رسولوں نے دعا کی اور رب نے اپنے رسولوں کی دعا کو قبول فرما لیا تو ہوا کیا؟ ہر جبار اور ہر اپنی چیز پر اکڑنے والا بندہ ذلیل ہو کے رہ گیا. پھر اس کا سزا کیا ہے؟ میں بات یہاں ذلیل ہونے کی بات نہیں رہی، کیونکہ اب اس کی سزا شروع ہو رہی ہے. کیا اس کی سزا ہے؟ فرمایا من ورائہ جہنم، اب اس کے پیچھے جہنم ہے. یعنی وہ اپنے پیچھے صرف جہنم ہی چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا. تکبر کرنے والا شخص اپنے پیچھے صرف جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ جہنم ہی چھوڑ رہا ہے. اب دیکھیں نا جی، آج تو عہدے پر مر رہے ہیں نا، کہ کونسلر بن جائے، چیئرمین بن جائے، ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، وزیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے. آج تو کروڑوں روپے، اربوں روپے خرچ کر کے جو ہے وزیر بننا چاہتے ہیں. لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ میں تو منصب کے اہل نہیں تھے، تم نے زبردستی اب منصب پر قبضہ کیا ہے، میں تم نے اور کچھ بھی نہیں کیا. من ورائہ جہنم، تم نے اپنی خاطر جہنم کمائی ہے اور کچھ بھی نہیں کمایا ہے. پھر آگے کیا ہوا؟ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ، میں جہنم میں آنے کے بعد ان کو پہلی چیز یا ان کو جہنم میں داخل ہونے کے بعد ان کو کیا کھلایا پلایا جائے گا؟ ہم ان کو کھولتا ہوا پیپ کا پانی پلائیں گے. یہ ہر اس بندے کو جو تکبر کرتا ہے یا آکڑ کرتا ہے، فرمایا ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ، فرمایا اسے ہم نے پیپ والا پانی جو ہے اس کو پلانا ہے. جب اس کے سامنے پیپ والا وہ کھولتا ہوا پانی لایا جائے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا يَتَجَرَّعُهُ. اب الفاظ دیکھیں، فرمایا کہ وہ جیسے اس کے قریب کیا جائے گا، ایک تو کھول رہا ہوگا، پیپ ہوگی، اب وہ پیپ کہاں سے لائی جائے گی؟ یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے. فرمایا جہنمیوں کے جسم سے جو خون نکلے گا یا ان کے کیا کہتے ہیں لاش، جیسے جب ان کا جسم خراب ہوگا جو اس سے پیپ نکلنا شروع ہو جائے گی، اسی خون اور اسی پیپ کو ملا کر جو ہے وہ اس کو بالکل گرم کر کے کھولتا ہوا بنا کر، ٹھیک ہے جی، ابلتا ہوا جو ہے پھر ان کے سامنے لایا جائے گا. جب جہنمی کو ظاہر آگ کا عذاب دیا جا رہا ہوگا تو اس عذاب کی سختی کی وجہ سے جب وہ پانی مانگے گا نا کہ مالک کا پانی پلا دے، تو فرمایا پھر پانی کی جگہ پہ اسے یہ پلایا جائے گا. کیا؟ فرمایا کہ اس کو یتجرعہ، اسے پھر وہ جب قریب اس کے لایا جائے گا تو کیا کرے گا؟ پہلے تو پینے سے انکار کر دے گا، پھر جب تھک جائے گا عذاب کی وجہ سے مجبوراً وہ کوشش کرے گا کہ شاید یار اس کے اندر مجھے تھوڑی سی راحت مل جائے یا سکون مل جائے. میں جب وہ پینے کی کوشش کرے گا تو ایک ایک گھونٹ کر کے پینا شروع کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اول تو پی نہیں سکے گا، لیکن جب ایک ایک گھونٹ کر کے یتجرعہ، ایک ایک گھونٹ کر کے جب وہ پینا شروع کرے گا تو اس کا دماغ کا ساری چربی ساری کی ساری پگھل جائے گی. دماغ اس کا سر جو ہے وہ سارا کا سارا پگھل جائے گا، اور اس کے اندر کی جو آنتڑیاں وغیرہ ہیں یا جو کچھ اندر سے ہے یہ نیچے کے راستے سارا کچھ بہہ جائے گا، نکل جائے گا، بہہ کر نکل جائے گا. اور ہوگا کیا؟ فرمایا ولا یکاد یسیغہ، پینے کی کوشش کرے گا لیکن گلے سے اتار نہیں سکے گا نیچے. دیکھو یار، آج پوچھ کے دیکھے ہر بندے سے، اس سے بڑا چودھری کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، میرے کو جناب انی زمین ہے، میرے کو اتنا پیسہ ہے، اسی کسی کو ڈردے ہے. جس سے پوچھ کے دیکھو، میں کسی کو ڈردا، میں کسی کو لے کے کھانا. کتنی ہمارے پاس آکڑ چیک کر کے دیکھ لیں، 2 مرلے کیا آ گئے ہیں، 2 ٹپے زمین کیا آ گئی ہے، 2 پیسے کیا آ گئے ہیں، تھوڑا سا کیا کہتے ہیں نوکری ذرا اچھی کیا مل گئی ہے، جو 16واں 17واں 18واں گریڈ کیا تیرے پاس آ گیا ہے. جی میں کسی کو لے کے کھانا، میں ڈردا کسی کو، میں کسی کو نہیں ڈردا. ٹھیک ہے جی، آج کے الفاظ یہ ہے لوگوں کے. تو
تو رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو اکڑنے والا بندہ ہے نا اس کے الفاظ، یہ اس کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا یتجرعہ، اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا، لیکن ولا یکاد یسیغہ، پی نہیں سکے گا۔ کیسے پیے گا یار؟ مجھے آپ بتائیں، ایک گھونٹ اندر جائے اور بندے کا دماغ ہی سارا پگھلا کے رکھ دے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس آگ ہے نا، آگ جو آگ ہم استعمال کرتے ہیں، ذرا کبھی آپ اس کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں زمین پر نا یہ آگ لے جاؤ استعمال کے لیے۔ عرض کی پروردگار لے جائے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ آگ زمین برداشت کر سکے گی؟ فرمایا تھوڑا سا ٹھنڈا کر دو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس آگ کو 1000 سال ٹھنڈا کیا گیا۔ کتنا؟ 1000 سال اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کا رنگ بدلا، رنگ بدلنے کے بعد اس کو پھر چیک کیا گیا کہ یہ زمین کے قابل ہے کہ نہیں۔ پھر عرض کی پروردگار ابھی زمین نہیں برداشت کر سکتی اس کو، میں اس کو پھر ٹھنڈا کرو مزید۔ پھر ٹھنڈا کیا گیا، 1000 سال لگا اس کو پھر ٹھنڈا کرنے میں۔ پھر اس کو ٹھنڈا کیا گیا، پھر چیک کیا گیا کہ ہاں اب یہ زمین کے قابل ہے کہ نہیں۔ عرض کی پروردگار اب بھی قابل کوئی نہیں ہے، زمین اس کو نہیں برداشت کر سکتی ہے۔ پھر فرمایا پھر اس کو ٹھنڈا کرو۔ پھر اس کو 1000 سال مزید اس کو ٹھنڈا کیا گیا۔ یار آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو آگ ہمارے پاس موجود ہے، جس پر ہم جناب اعلیٰ کھانا پکا رہے ہیں، روٹیاں پکا رہے ہیں، جی کیا کچھ ہم اس پر نہیں پکا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ اس پر ہم پکا رہے ہیں، اور جس کے لیے 1 سیکنڈ بھی ہم اس پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس آگ کو 3000 سال ٹھنڈا کر کے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ تو خود سوچیں یار کہ یہ آگ اتنی ٹھنڈی آگ ہے جس کو 3000 سال مسلسل ٹھنڈا کیا گیا ہے، تب اس کو زمین پر اتارا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، تو وہ 3000 سال جو گرم آگ ہوگی وہ کتنی زیادہ ہوگی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ قرآن پڑھا نہیں نا ہم نے، کیونکہ ہماری ساری زندگی گزر گئی ہے قرآن کے بغیر۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری قوم قرآن کے علاوہ ہر شے پڑھے گی، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا ایک میری امت پر یہ وقت آئے گا کہ میری امت قرآن کو چھوڑ دے گی، باقی ہر شے پڑھنا چاہے گی۔ آج دیکھ لے سوائے قرآن کے یہ قوم ہر شے پڑھی جا رہی ہے، قرآن اس کے وارے نہیں کھاتا، باقی ہر شے جو بھی آپ اس کو کہیں گے یہ پڑھ لے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وہ پینے کی کوشش کرے گا، گھونٹ گھونٹ اسے پیے گا، لیکن ولا یکاد یسیغہ، پی نہیں سکے گا، اور ہوگا کیا؟ ویاتہ الموت من کل مکان۔ یہ اگلے الفاظ دیکھیں، ٹھیک ہے، کس کی بات ہو رہی ہے بلا؟ آکڑ خاں کی، یہ آکڑ والے بندے کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے اسے موت آئے گی، اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے اسے موت آئے گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر جگہ سے موت کیسے آئے گی؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر رگ کے اندر موت کی کیفیت طاری کر دی جائے گی، ایسے لگے گا کہ جیسے ابھی مر جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہم اسے مرنے بھی نہیں دیں گے۔ کوئی سوچ سکتا ہے آج بندے کو سب سے زیادہ ڈر موت سے لگتا ہے، کہیں مر ہی نہ جاؤں، لیکن وہ حالات، وہ لمحات کیسے ہوں گے کہ جب انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ یا اللہ مجھے مار ہی دے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، آپ اندازہ کریں، یہ قرآن کے الفاظ دیکھیں، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا کافر خود تمنا کریں گے کہ مالکا کچھ بھی نہ کر، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، صرف مٹی کر دے یہی تیرا احسان ہے۔ فرمایا نہ، آج ہم تجھے مٹی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ یہ جہنم ہے کہ جہاں انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی کہ اسے موت آ جائے، لیکن رب مرنے بھی نہیں، وما ہوا بمیت، فرمایا ہم تجھے مرنے بھی نہیں دیں گے، تو کیا یاد رکھے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت والی جو کیفیت ہے وہ اس کی ساری رگوں سے نکال کے اس کے گلے کے اندر لٹکا کے رکھ دے گا۔ پھر فرمایا اب سانس لے کے نہیں دکھا، نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا۔ آگ کا عذاب الگ، پیپ اور خون کا عذاب الگ، اس کے بعد جو گلے کے اندر آ کے اس کی روح کو لٹکا دیا جائے گا وہ الگ ہوگی، نہ زندہ کے اندر نہ مردہ کے اندر، یہ کیفیت ختم ہی نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو آگے چل رہی ہے، آپ اندازہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ ہے جو بیان کیا، اس سے اگلے الفاظ اور آ رہے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے یار؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو جنتیوں کا سب سے خوشی والا لمحہ اور جہنمیوں کا سب سے غمناک لمحہ کون سا ہوگا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سا؟
حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر ہوں گے، جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، تو ان کے سامنے درمیان کے اندر جو ہے وہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ان کے سامنے چھری پھیر دی جائے گی. موت پر بھی چھری پھیر دی جائے گی، یعنی موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، او جنتیو آج کے بعد تم نے مرنا نہیں ہے، او جہنمیو آج کے بعد تم نے بھی مرنا نہیں ہے. میں جنتی سب سے زیادہ خوشی اس وقت محسوس کریں گے کہ ان کو ختم کر دی جائے گی یہ بات کہ میاں آج کے بعد تم نے سدا ہمیشہ ایسے رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ تم نے مرنے والی کھاتا تمہارا ختم کر دیا گیا ہے. میں سب سے زیادہ جنتیوں کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ مالکہ یہ بھی تیرا کرم ہے کہ تم نے موت والا ڈر ہی ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور جہنمیوں کو میں سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ جو دکھ والا اور غمناک جو لمحہ ہوگا وہ بھی یہی لمحہ ہوگا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا گیا کہ تم نے مرنا ہی کوئی نہیں ہے. وہ تمنا کریں گے مالکہ اس عذاب سے بہتر تھا کہ تم موت دے دیتا. میں جب ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اعلان کر دیا جائے گا بھی آج کے بعد موت نہ مانگنا، کیونکہ ہونی نہیں ہے، تم نے ہمیشہ اسی عذاب کے اندر رہنا ہے، موت تمہارے پاس، موت اب کبھی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تھوڑا سی بات ہے، اگلی بات اس سے زیادہ ہے. فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس سے زیادہ سخت عذاب ان کو بعد میں پھر دیا جائے گا. یہ تھوڑا عذاب ہے. پہلے فرمایا کھولتا وہ پانی پلائیں گے، پھر اس کے بعد فرمایا ہر رگ کے اندر ہم موت جاری کر دیں گے، پھر لٹکا دیں گے. فرمایا یہ بھی بات نہیں، فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے بعد اور زیادہ سخت عذاب دیں گے. کس کو؟ آکڑ والے بندے کو. ٹھیک ہے جی، آکڑ والے بندے کو. ہمارے ایک بزرگ فرماتے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ ایک تسبیح خواب کے اندر عرض کی کہ پروردگار مجھے وہ جلال الدین اکبر تو دکھا دے رہا. وہ اپنے آپ کو خدا کہا تھا نا اس نے، جلال الدین اکبر کو. غالباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. کہ پروردگار میں نا جلال الدین محمد اکبر کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. میرے سامنے ایک چھوٹی سی ڈبیا لائی گئی، اس ڈبیا کے اندر ایک چوہا بند تھا. تو میں نے کہا جی میں نے تو جلال الدین اکبر کی بات کی تھی. تو فرشتوں نے کہا جناب یہی جلال الدین محمد اکبر ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا. تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ جب یہ جو انسان اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتا ہے نا اس کا حشر یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا قیامت والے دن جو تکبر کرنے والا، اکڑنے والا بندہ ہے نا، رب قیامت کے دن اسے جو ہے وہ چیوٹیوں کی شکل میں لائے گا. اس کا دھاڑی چیوٹیوں کا ہوگا. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی اوقات دیکھ لے کہ کل تو اپنے آپ کو بڑا آکڑ خواہ سمجھتا تھا، آج تیری حالت یہ ہے. اس کا دھاڑ سارا کا سارا چیوٹیوں کا بنا دیا جائے گا. دیکھا نا جی، ہمارے پیروں کے اندر نہیں آ گیا لتاڑ کے ہم کتنی ساری مار دیتے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ہمارے پیروں تلے کتنی آ چکی ہیں. تو رب قیامت کے دن ان کو وہ جسم عطا فرما دے گا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.